جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپریڈ دی اسلام کے پلیٹ فارم سے ابلیس، دجال اور اہل یہود کا ایک بدترین گروہ جسے عرف عام میں صہیونی بھی کہا جاتا ہے کے مقاصد کے بارے میں یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے تاکہ امت ان سے رہنمائی حاصل کر سکے، جبکہ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا میں ابلیس کے موجودہ اور آنے والے اہم ترین مہرے کون کون سے ہیں اور وہ انہیں اپنے کن کن اہداف کے حصول کے لیے کس طرح تیار کر رہا ہے، جس کی اس دشمنی کو اللہ نے سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا ہے، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس سفر میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، حکیم الامت جناب علامہ اقبال نے فرمایا کہ ستیرہ قار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جبکہ سچائی کی شہادت اللہ کی کتاب مقدس بھی دیتی ہے کہ تخلیق آدم کے ساتھ ہی شیطان رجیم نے خود اپنے ہی خالق کو نعوذ باللہ یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ اس نئی مخلوق کے ساتھ پوری دشمنی نبھائے گا، اور اگر ہم اوراق کی تاریخ سے شہادت لیں تو بھی یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ امت ہائے سابقین کو بھی یہ ازلی دشمن بھٹکانے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتا رہا، جیسا کہ فرعین مصر اور قوم عاد و سمود کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ جنگ بدر میں فرشتوں کے نزول کی گواہی سے بھی ہر کلمہ گو واقف ہے۔ گویا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یوں تو اللہ تک پہنچنے کی تاریخ فرعون سے شروع ہوتی ہے، جس کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے اور کہا فرعون نے، اے حامان بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، اور جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو، اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ کو جھوٹا۔ سورہ مومن آیت نمبر 37۔ لیکن نعوذ باللہ، ان اللہ رب العالمین کا خاتمہ کر کے کون، یعنی زمین اور مکان، ٹائم اور سپیس کو مسخر کرنے کی جدید ابلیسی دجالی یہودی تاریخ باضابطہ طور پر اسحاق نیوٹن سے شروع ہوتی ہے، جس کے تحت ٹائم اینڈ سپیس کو مسخر کرنا، زمین و آسمان کے راز جان کر ان کو مسخر کرنا، کیونکہ زمین و آسمان کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اسی لیے وہ رب العالمین ہونے کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اسی طرح تخلیق اور عملی تخلیق اور عالم خلق میں موت اور تعبیر کو فطرت سے آزاد کر دینا، اس لیے کہ فطرت اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، اور اس لیے کہ وہ رب العالمین ہونے کا مستحق اور سزاوار ہے۔ مکان اور زمان کو مسخر کرنا، خلا اور ملا میں فطرت کے متعین کردہ قوتیں، ملائکہ اور دیگر مخلوقات کو مغلوب کرنا، اپنا متی بنانا یا ان کا خاتمہ کر کے فطرت کو ختم کرنے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دینا۔ اسی طرح نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کو ڈھونڈنا اور قتل کرنا، موت کا خاتمہ کر دینا اور ابدی حیات حاصل کر لینا، زمان اور مکان پر قبضہ کرنا، جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے جینوم کی کلید حاصل کرنا اور تعمیر پر قابو پا کر موت کو مسخر کرنا، جس کو سورہ یاسین میں اللہ نے یوں فرمایا، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں الٹ دیتے ہیں ہم اس کی ساخت کو، کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ آیت نمبر 68۔ اور اس طرح ہر عمل میں فطرت کو نہ صرف غیر ضروری بنانے کی طرف جانا، بلکہ فطرت کا ابلیسی دجالی یہودی متبادل رائج کرنے کی جانب عملی اقدامات کرنا۔ اسحاق نیوٹن کے بعد سائنس کا یہ عمل کن مقاصد کے تحت آگے لے جایا گیا، اس کا اظہار ہینرک اسکولیموسکی نے یوں کیا: تصور قوت کا ارتفاع اپنی موجودہ خطرناک شکل یہودی ورلڈ آرڈر میں اس لیے لیے ہوئے ہے کہ مغربی انسان نے نجات کے طریقے کو ترک کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ نجات کا تصور آسمان سے ہٹا دیا گیا ہے اور پوری طرح زمین پر قائم کر دیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نجات کا یہ تصور ارضی اشیاء پر قدرت ہی میں متصور ہو چکا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ زمین پر قدرت حاصل کرنا، زمین کو مفتوح کرنا اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اقتدار و قوت پر تصرف، زمین پر، فطرت پر، اشیاء پر۔ مغربی تہذیب اور انسان سے مراد ہے جو ابلیسی دجالی یہودی مقاصد ہیں، ان سے ہم آہنگ ہو کر اللہ رسالت
اور فطرت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ نجات کے طریقے سے مراد اللہ کی طرف سے نجات کی بخشش سے مایوس ہو کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنے سے مراد فطرت پر قابو پا کر نجات اور جنت حاصل کرنا، خواہ اس کے لیے نعوذ باللہ اللہ ہی کا خاتمہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس تعلق سے ابلیس، دجال اکبر اور یہودیوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل میں 1999 تک کتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، اس کا جائزہ بل میقین نے یوں کیا ہے: تاریخ میں پہلی بار ہم لوگ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو کوئی انسانی عمل چھو سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے کو مٹا دینے کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں، یعنی ہم عنقریب فطرت کا خاتمہ کر دیں گے۔ Rules, restrictions, laws, ethical guidelines, all but forbidding us from moving forward. We can create cybernetic individuals who in just a few short years will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. آخر اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے اور کس احساس نے ان کو مجبور کیا ایسا کرنے پر؟ ان کی سوچ کی بنیاد میں آنا محرومی، غصہ، مایوسی اور خوف کے پتھر نصب ہیں، جس کا تجزیہ قرآن میں یوں کیا گیا: اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، ناحق یہ اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ مشرک، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کو ملے اس کو عمر 1000 سال کی، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے۔ یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 96۔ اور متنبہ کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل بنایا گیا تھا تورات کا، مگر پورا نہ کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابیں۔ بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہ تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی بسبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ ان سے کہیے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور آ کر رہے گی تمہارے پاس، پھر پیش کیے جاؤ گے تم اس کے حضور جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 سے 8۔ یہ آیات یہودیوں کے ذریعے قرۂ ارض پر کھلے اور چھپے طور پر کیے جانے والے اس فساد کبیر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے، یا پھر ان یہودیوں کو جو خوب جانتے ہیں کہ عظیم الشان گناہوں کے کرنے کے بعد ان کے لیے کیسی سزا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موت ان کے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جب وہ ابلیس کی سرپرستی سے محروم ہو کر پوری طرح اللہ کے ملائکہ کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہودیوں کے احساسات پوری طرح ابلیس کے احساس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے پاس انا ہے، دونوں اپنی شامت اعمال سے مقام جلیلہ سے محروم کر دیے گئے، دونوں کو اپنی محرومی پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے، دونوں نے اپنی انا کے سبب توبہ اور اصلاح حال کے دروازے اندر سے پوری طرح بند کر دیے ہیں، اور اس بات سے کلی طور پر مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کی مغفرت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں کو اشد خوف ہے ان سزاؤں کا جو ان اعمال کے عوض ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ابلیس، دجال اکبر اور یہودیوں کو اپنی انا کو محفوظ رکھتے ہوئے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوچ رہا، بجا جس کے کہ اللہ کی اس کائنات ہی کو زیر و زبر کر دیا جائے، فطرت کو برباد کر دیا جائے، موت پر قابو پا لیا جائے، اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس طرح اس خوف سے نجات حاصل کر لی جائے جو انہیں لاحق ہے اور جو دن رات انہیں چین نہیں لینے دے رہا۔ یہودی ابلیس اور دجال اکبر کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ عہد کر رہے ہیں، اور ابلیس اور دجال اکبر ان کی پوری قوت سے مدد۔ چنانچہ ابلیس نے انہیں مترجہ ذیل چیزوں سے پوری طرح باخبر اور ہوشیار کیا ہے، اور اس تعلق سے انہیں ہر طرح کی رہنمائی فراہم کی ہے۔ ان کا اصل مقابلہ ان اہل ایمان سے ہے جو ہمیشہ مٹھی بھر اور بظاہر کمزور نظر آتے ہیں،
लेकिन उनके हाथों बार बार इब्लीस को किस तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उनका असल मुकाबला अहले ईमान की मदद करने वाले मलाइका और अल्लाह की दीगर फौजों से है, और ये कि उनके पास कितनी मुहीब कुव्वत है और किस किस तरह से और कैसे मलाइका ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका असल मुकाबला अल्लाह रब्बुल आलमीन से है, जो मलक समावात वल अर्द है, जिसके पास आसमान और जमीन की कुंजियां और जो आलम गैब है। चुनाचे इस कुव्वत काहिरा के मालिक ने उसके साथ कब और क्या किया, इसकी कुदरत में क्या किया है, लिहाजा इन सारी बातों का लिहाज करना जरूरी है। यही वजह है कि इब्लीस ने उन्हें बावर करवाया कि वो अपनी हसूल कुव्वत की जिद्दोजहद का मुवाजना इंसान में पाई जाने वाली बशरी कुव्वतों से न करें और उनसे तकाबुल के बाद मुत्तमईन न हो जाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कुव्वत का हसूल करें। इब्लीस ने यहूदियों को बावर करवाया कि पिछली लड़ाइयों में अल्लाह ने उसके मलाइका और कायनात में फैली अल्लाह की फौज ने इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ कितनी मुहीब कुव्वत ज़र्ब का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने मलाइका को किस किस तरह के फायर स्ट्राइक पावर्स भी दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। चुनाचे उन्हें लगातार अपनी कुव्वत बढ़ाते रहने की जरूरत है। इसी जज्बे ने यहूदियों को हथियार साजी और फायर स्ट्राइक पावर के हसूल और इसमें इजाफे की तरफ राग़िब किया। इब्लीस ने उन्हें बावर करवाया कि किस तरह अल्लाह ने मलाइका के जरिए फिरौन, समूद, आद और कौम नूह पर लेजर, हयातियाती और काइनेटिक असलहे का इस्तेमाल किया। लिहाजा अल्लाह से और उसके मलाइका से मुकाबला करने के लिए इस तरह के असलहा हासिल किया जाए। इब्लीस ने बावर करवाया कि अल्लाह और उसके मलाइका आसमानी और खारिजी हमलों से उनका सब कुछ तबाह कर सकते हैं। इसलिए जब तक काइनेटिक्स असलहे और इसके दागने की ऐसी कुव्वत हासिल न कर ली जाए जो दाखिली के साथ खारिजी हमलों का न सिर्फ मुकाबला कर सकें, बल्कि ऐसे मुमकिना हमलों से पहले कार्रवाई करके खारिजी खतरों को तबाह किया जा सके, खतरा पूरी तरह बरकरार है। इब्लीस की इस बात को निहायत तफसील से आर्थर सी क्लार्क ने हैमर ऑफ गॉड में बयान किया है। इब्लीस ने बावर करवाया कि अल्लाह और उसके मलाइका कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असरा पर ले गए। चुनाचे यहूदियों के आला तरीन दमागों ने ऐसी कुव्वत की दरियाफ्त और इसके हसूल में अपने आप को खपा देने का अज़म कर लिया। उनमें सरह फहरिस्त नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जिसे पहले रोशनी की रफ्तार के बराबर और फिर रोशनी से ज्यादा रफ्तार की कुव्वत की फिक्र लाहक हुई। उन्होंने स्पेसशिप्स तैयार करने शुरू कर दिए। गो के अभी तक स्पेस का सिर्फ 4% हिस्सा ही दरियाफ्त कर सके हैं, लेकिन उनका कहना है जल्द ही ये बाकी हिस्सा भी दरियाफ्त कर लेंगे। यहूदी अकाबरीन और मुदब्बरीन की बाज बातों से इसका इशारा मिलता है कि उन्हें उम्मीद है कि 2058 के दौरान उम्मते मुस्लिमा मोहम्मदिया को नाउजुबिल्लाह रूए अर्ज़ से कुल्ली तौर पर खत्म कर देंगे। इब्लीस, दज्जाल अकबर और यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मकासद और अज़ाइम की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट जिब्राइल और मिकाइल हैं, और यह बात याद रखनी चाहिए कि इन दोनों के पास बेपनाह ताकत और कुव्वत है। इसलिए यह अमल निहायत जरूरी है कि जिब्राइल और मिकाइल का कत्ल नाउजुबिल्लाह सबसे पहले किया जाए। यहूदियों का अंदाजा है कि 2500 तक वो इतनी कुव्वत का हसूल कर लेंगे कि जिब्राइल और मिकाइल को या तो गिरफ्तार करने या उन्हें कत्ल कर दें। नाउजुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का खात्मा करने के ताल्लुक से यहूदी मुतब्बरीन का अंदाजा है कि अगर हालात इसी तरह आगे चलते रहे और कोई गैर मामूली तावीक नहीं हुई तो वो 2700, अगर बहुत ताखीर हुई तो 3100 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को कत्ल कर देंगे। नाउजुबिल्लाह। प्रोमेथेस नॉवल और इस पर बनने वाली मूवी में इन दज्जालियों के अज़ाइम वाज़े नजर आते हैं, लेकिन कुरान में उन्हें अल्लाह ने यूं जवाब दिया है, क्या समझे बैठे हैं वो लोग जो कर रहे हैं बुरी हरकतें कि वो बाजी ले जाएंगे हमसे। बहुत ही बुरी है वो बात जो ये समझे बैठे हैं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 4। जबकि हम जानते हैं कि जनाब नूह से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल अकबर के फितने कबीर से पनाह मांगने का दर्स दिया, और इसके अलावा याजूज माजूज के फितने अजीम का तज़किरा भी तफसील के साथ कुरान और अहादीस नबवी की सूरत में मौजूद है। नाज़रीन ग़रामी, मज़कूरा बाला गुफ्तगू के आईने में यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि इब्लीस न सिर्फ अल्लाह बल्कि उसकी मखलूक का भी खुला दुश्मन है, जबकि इस दुनिया में अहले यहूद, दज्जाल और याजूज माजूज इसके अहम तरीन और वफादार साथी हैं, जिनमें से अब तक यहूदी अपनी तमाम तर सलाहियतों और वसाइल के साथ न सिर्फ इसके दस्ते बाजू बने हुए हैं, बल्कि दज्जाल अकबर जिस
جس کو وہ اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے ہیں کہ نظام کے لیے راہیں بھی ہموار کر رہے ہیں، لیکن اہل علم کے نزدیک شیطان نے اپنی منزل کے حصول کے لیے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے اس کے مطابق اسے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے امت واحدہ کو ختم کرنا ہے، جبکہ اس کے بعد اللہ کے ان فرشتوں کی باری آتی ہے جنہوں نے اس سے قبل بھی کئی مقامات پر نہ صرف اسے شکست فاش دی بلکہ اس کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی، جبکہ درجہ بندی کے مطابق شیطان لائن کی آخری خواہش، جسے ہم صرف ناقابل عمل خواہش ہی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ فرشتوں کے خاتمے کے بعد آسمانوں کا رخ کرتے ہوئے اس کائنات کے خالق کو بھی ختم کیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے چیلوں کو سب سے پہلے یہ تحریک دی ہے کہ وہ ایسے تباہ کن ہتھیار تیار کریں جن کی مدد سے امت محمدیہ کا خاتمہ ممکن ہو سکے، چونکہ اس زمین پر ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی اہل ایمان ہے جن کو اللہ نے جذبہ جہاد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ اپنی موجودہ عسکری قوت کے بلبوتے پر اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آنے واحد میں اس امت کے وجود کو ختم کر سکیں جس کا عملی اقدام اب تک مصلحتاً نہیں اٹھایا جا رہا، جبکہ ان کا اگلا قدم اس ٹیکنالوجی کا حصول ہے جس کی مدد سے ایسے میزائل اور راکٹ تیار کیے جائیں جن کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو، تاکہ یہ ان کی مدد سے آسمانوں تک کا نہ صرف سفر طے کر سکے بلکہ اپنے خیال بد کے مطابق وہاں پر حملہ آور ہو کر خود اس کائنات کے خالق کو بھی نشانہ بنا سکے۔ اور اگر آپ 21ویں صدی کی سائنسی ایجادات کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اب سائنسدان ایسے راکٹ بھی ایجاد کر چکے ہیں جو کہ خلا میں جانے کے بعد بحفاظت زمین پر دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں رہنمائی لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب زمین پر اپنا اقتدار مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آسمان کی طرف بھی تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود حالت میں واپس آئیں گے، جس کے بعد وہ فرت مسرت سے فتح کا نعرہ بلند کریں گے، جبکہ ناظرین جانتے ہیں کہ اس سے قبل دجال اکبر بھی اپنی بے پناہ قوتوں کے ساتھ خروج کرے گا اور 70,000 یہودی اس کے ہم رکاب ہوں گے، جو کہ بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم کے مقدس ہاتھوں سے فاصل جہنم ہوگا، اور پھر آخری شیطانی قوت یاجوج ماجوج کی ہے جن کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ ہی کی دعا کا نتیجہ ہوگا۔ ناظرین، اگرچہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ زمین و آسمان کے تمام لشکر اللہ ہی کے تابع ہیں، لیکن اس کے باوجود ابلیس ازل سے اپنے اس شیطانی منصوبے پر کام کر رہا ہے اور اس کے چیلے بھی اس کے ہم رکاب ہیں، لیکن افسوس وہ اہل ایمان جو کہ اللہ کے دوست ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اب تک کروٹ لینے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ اللہ ہم کو ابلیسی دجالی فتنہ خبیر سے پناہ میں رکھے، آمین۔